کھنڈر میں کھرے قسط نمبر 3۔ درویش نے چودھری کو بتایا کہ ایسے خزانے چھپے نہیں رہتے، کسی نہ کسی اپنے پیارے بندے کو اللہ ان کی نشاندہی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے بندے ایسے خزانوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں رکھتے۔ درویش نے چودھری کو ساری نشاندہی کر کے خبردار کیا کہ جہاں خزانہ ہوگا وہاں زہریلا سانپ بھی ہوگا اور جنات بھی۔ یہ سن کر مقتول چودھری نے درویش سے پوچھا کہ ان خطروں کی موجودگی میں وہ خزانہ کس طرح نکالے گا؟ درویش نے کہا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں ایک تعویذ لکھ دوں گا اور جب اس مکان میں جاؤ تو یہ تعویذ تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ مقتول نے اسی وقت ایک آدمی سے پین لیا اور کاغذ کا ٹکڑا بھی کہیں سے لے آیا۔ درویش نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر ایک تعویذ سا لکھا اور اسے بند کر کے مقتول کو دیا اور کہا کہ وہ 1.5 مہینے بعد رات کے وقت اس مکان میں جائے اور صرف دیکھ کر واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی اشارہ ملے یا نہ ملے۔ چودھری تیسری رات پھر وہاں جائے اور اس کو کسی نہ کسی اشارے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے فرش کھودنا ہے۔ نامہ مجھ کو یہ عجیب و غریب کہانی سنا رہا تھا اور میں سنتے ہوئے کبھی مسکرا دیتا اور کبھی سنجیدگی سے سوچتا کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ چودھری نے اس کو اور شیرے کو بتایا ہوگا اور یہ بھی کہا ہوگا کہ مقررہ دن یہ دونوں اس کے ساتھ جائیں؟ نہیں جناب، نامے نے کہا، مجھے چودھری نے یہ بات بتا دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ درویش نے خبردار کیا تھا کہ دوسرا بندہ ساتھ نہ ہو ورنہ نقصان ہوگا۔ اس کے بعد چودھری نے کبھی اس خزانے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ چودھری یہ خزانہ دیکھنے گیا تھا اور اس کو امید ہوگی تھی کہ کوئی اشارہ ملے گا، لیکن جنات نے اس کا پیٹ چاک کر کے وہیں مار ڈالا۔ جناب عالی، میں یہ نہیں کہتا کہ بات سچ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے مجھے یہ بات سنائی اس واسطے شک ہے کہ وہ اسی خزانے کے لالچ میں اس مکان میں گئے تھے۔ اگر وہ کسی عورت سے ملنے گئے تھے تو ملاقات کی وہ جگہ نہیں تھی۔ چودھری صاحب کے پاس اپنا الگ اور محفوظ کمرہ تھا۔ میری سروس میں یہ پہلا موقع تھا کہ تفتیش میں کسی مخبر نے یا کسی اور شخص نے مجھے اس قسم کی بات بتائی ہو اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش ہو کہ قتل کا باعث یہ ہو سکتا ہے اور قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ جنات یا اس مخلوق جیسی کسی مخلوق نے یہ واردات کی ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو بالکل نظر انداز نہ کیا اور اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نامے نے اتنی سی بات نہیں کی جو میں نے لکھی ہے، اس کی بات بہت لمبی تھی اور اس نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ مقتول دولت کا لالچ رکھنے والا آدمی تھا اور اس نے ضرور یہ کام کیا ہوگا کہ اس مکان میں جا کر دیکھے، شاید خزانہ مل ہی جائے۔ میں نے نامے کی اس رائے کو اور جواز کو تسلیم کر لیا تھا۔ خزانہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے عقل مند لوگوں کے دماغ بھی خراب کر دیتا ہے، لیکن میں ان پڑھ اور پسماندہ آدمی نہیں تھا کہ یہ بھی تسلیم کر لیتا کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے۔ میں انگریزوں کا ملازم تھا، انگریز تہمات کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تو پھر تھانے دار کسی بھی قتل کو یہ کہہ کر داخل دفتر کر دیتا کہ یہ تو جنات نے کیا ہے۔ میں نے نامے کی اس بات کو مشکوک قرار دے کر رد کر دیا، اپنے خیال میں اس امکان کو قائم رکھا۔ نامے نے کہا کہ اگر وہاں کوئی عورت ہی گئی تھی تو وہ بھی موجود ہے۔ اس نے ایک جوان عورت کا نام لیا جس کا خاوند دکاندار تھا۔ اس نے جب نشانیاں وغیرہ بتائیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہی عورت ہے جس کو مقتول کی دونوں بیویوں نے اپنے گھر اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا۔ نامے کو یہ بھی معلوم تھا کہ مقتول کی بیویوں نے کس طرح پکڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کو کس طرح پتا کہ پکڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتول چودھری نے اسے بتایا تھا اور مقتول اس کو ایسی ہر بات بتایا کرتا تھا۔ مجھے ایک خیال آتا ہے، نامے نے کہا، چونکہ اس عورت کو چودھری صاحب کی بیویوں نے گھر میں پکڑ لیا تھا، اس وجہ سے چودھری نے اس عورت کو اس مکان میں بلا لیا ہوگا۔ میں اس کی بابت بڑی چوہدرانی سے سن چکا تھا اور اس کے خاوند کی بابت معلوم تھا کہ بزدل اور بے غیرت سا آدمی ہے۔ میں نے یہ بات نامے کو بتائی تو اس نے ایک اور ہی بات بتا دی۔ نامے نے کہا کہ اس عورت کا خاوند تو مٹی کا مادو ہے، لیکن اس شخص کا ایک بھائی اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا ہے۔ نامے کو اس بھائی پر شک تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کی بھابھی چودھری کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہے اور اس کے پاس جاتی ہے۔ اس نے ایسا ضرور کیا ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ چودھری کے پاس جا رہی ہے اور جا کر چودھری کو قتل کر دیا۔ اس شخص کی بابت پہلے تو میں شک میں تھا، نامے نے کہا، اب اس عورت کا اشارہ ملا ہے تو میں ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ گزری رات میں ایک طرف سے آ رہا تھا، اپنے گھر کو جانا تھا۔ میں نے اس کے بھائی کو بڑی تیز تیز آتے دیکھا۔ وہ اس مکان کی طرف سے آ رہا تھا اور بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ اس کی یہ رفتار اور چال، پھر بار بار پیچھے دیکھنا اور تیز چلتے جانا مجھ کو ایسا مشکوک لگا کہ میں فوراً ساتھ والی گلی میں ہو کر چھپ گیا اور یہ شخص دوسری طرف چلا گیا۔ اگر مجھے اس وقت پتہ لگ جاتا یہ قتل کی واردات کر کے آیا ہے تو میں اس کو فوراً پکڑ لیتا۔ میں نے نامے سے پوچھا کہ وقت کیا ہوگا؟
نامی نے جواب دیا کہ اس کے پاس گھڑی نہیں ہے، 10 بجے کے لگ بھگ کا وقت ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت یہی لکھا تھا۔ پھر میں نے نامے سے پوچھا کہ اس کے بھائی کے ساتھ تو کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ نامے نے کہا کہ وہ اکیلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نامے نے یہ بات بھی کہی کہ ہو سکتا ہے کہ عورت اس کو دیکھ کر بھاگ نکلی، یا جب چودھری کو چاقو مار رہا تھا عورت کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ دوسری طرف سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ نامے کی اس بات کو میں نے صحیح تسلیم کرتے ہوئے کچھ سوچا کہ یہ شخص یعنی اس عورت کے خاوند کا بھائی اتنا غیرت مند تھا تو گھر جا کر اس نے اپنی بھابھی کو قتل کیوں نہ کر دیا؟ اگر وہ قتل نہ کرنا چاہتا تو اس نے اپنے بھائی کو ضرور بتایا ہوگا اور اس عورت کی مار پٹائی ہوئی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس عورت کے گھر میں کوئی ہنگامہ ہوا تھا یا نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اسی وقت اس عورت کو، اس کے خاوند کو اور خاوند کے بھائی کو تھانے بلا کر شامل تفتیش کر لیتا، لیکن رات خاصی گزر گئی تھی اور تھکن سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح دماغی طور پر تازہ دم ہو کر ان کو تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ان تینوں کو وہ صبح سویرے تھانے حاضر کر دے، اور پھر میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں دوسرے دن معمول سے زیادہ سویرے تھانے جا پہنچا۔ یہ تینوں ابھی وہاں آئے تھے۔ میں نے عورت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی عمر 30 سال سے شاید ایک آدھ سال کم تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا لیکن ذرا گندمی تھا۔ جوانی کی ایسی چمک تھی کہ یہ رنگ بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ باقی حسن اس کے جسم کی بناوٹ میں تھا۔ میں پہلے اس کا چہرہ غور سے دیکھتا رہا۔ یہ ایک چلاک اور ہوشیار عورت کا چہرہ تھا۔ اس چہرے پر گھبراہٹ اور نہ جانے کیسا تاثر غالب تھا، لیکن اس تاثر سے اس کی فطری چلاکی چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں نے دفتر میں داخل ہوتے اس کے خاوند کو بھی دیکھا تھا اور اس کے بھائی کو بھی۔ اس عورت سے پوچھا کہ جو باہر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اس کا خاوند کون سا اور بھائی کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں رنگ کے کپڑوں والا، گول مٹول اور چھوٹے قد والا شخص اس کا خاوند ہے۔ میں جان گیا کہ یہ عورت اس قسم کے خاوند کو پسند کر ہی نہیں سکتی۔ وہ شخص کے مقابلے میں اس کا چھوٹا بھائی دراز قد اور کچھ خوبرو تھا۔ میں نے ایک ہی نگاہ میں دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کو اس کے دیور کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں تو کہیں کی نہیں رہی۔ آپ مجھے چوری چھپے الگ بلا لیتے اور جو پوچھتے میں بتا دیتی۔ میں نے اس کو بڑے اچھے لہجے میں بتایا کہ آدمی قتل ہو گیا ہے اور انگریزوں کا قانون اتنا سخت ہے کہ میں قاتل کو نہ پکڑ سکوں تو انگریز میری وردی اتار کر مجھے تھانے سے باہر پھینک دیں گے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ ہر بات بالکل سچ بتا دے تو میں اس کی عزت پر پردہ ڈال لوں گا اور مشہور کر دوں گا کہ یہ تو بڑی نیک عورت ہے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا اور مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر وہ اس تھانے سے واپس گھر نہیں جا سکے گی اور بتا نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ اس کے خاوند اور دیور کا کیا حشر ہوگا۔ پہلی بات یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، چودھری اکرم کے ساتھ تمہارا درپردہ تعلق تھا؟ اس نے آہستہ سے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کیا کہ مقتول کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پھر یہ پوچھا کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے مقتول کی بیویوں نے اس کو ان کے گھر کے اوپر والے کمرے میں پکڑا تھا، اس کا بھی اس نے اقرار کر لیا۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھیں۔ اس نے چوڑیاں تو چڑھا رکھی تھیں لیکن اس کے رنگ کی ایک بھی چوڑی نہیں تھی جس رنگ کی چوڑیوں کے ٹکڑے جائے وقوع سے ملے تھے۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ وہاں کوئی عورت نہیں گئی تھی۔ اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کوئی زنانہ کھرا نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ وہاں کھروں کا ہجوم تھا اور کھرے گڑ مڈ بھی تھے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ زنانہ کھرے ان کھروں میں دب گئے ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس عورت سے ایک سوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس عورت کا نام میری ڈائری میں نہیں لکھا ہوا، اس واسطے میں اس کو زرینہ لکھوں گا۔ شاباش، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اب بھی جھوٹ نہ بولنا، پھر دیکھو گی کہ میں تم پر کس طرح پردہ ڈالتا ہوں۔ گزشتہ رات تم اس گرے ہوئے مکان میں گئی تھی جہاں چودھری اکرم کی لاش پڑی ملی تھی؟ نہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اور زور زور سے ہلاتے ہوئے بڑے ہی جوشیلے لہجے میں کہا، قرآن کی قسم، اللہ پاک کی قسم، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں وہاں نہیں گئی۔ میں نے اتنی شرم والی بات آپ کو ٹھیک بتا دی ہے کہ چودھری کے ساتھ میری ناجائز دوستی ہے، اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ اگر یہ سچ ہوتا تو میں بتا دیتی کہ چودھری کے بلانے پر اس مکان میں گئی تھی۔ اس کے انکار کو میں اتنی جلدی تسلیم تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو تڑپ اور اچھل رہی تھی۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ چودھری کے پاس اس مکان میں جانے کی اس کو کیا پڑی تھی، جبکہ چودھری اپنے کمرے میں سے بلا لیتا تھا اور وہاں بڑا ہی قیمتی پلنگ اور بہت ہی اچھا بستر تھا۔ چودھری اس کھنڈر میں جانے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے نیچے والے اور اوپر والے کمرے کے فرشوں پر دریاں اور قالین بچھے ہوئے ہیں، وہ بھلا اس اجڑے ہوئے ویران مکان میں کیوں جاتا؟ زرینہ کے انکار کا انداز اور اس کا اس طرح تڑپنا صاف بتا رہا تھا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن میں ابھی اس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اور زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور پھر گئی رات تو میں گھر سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا، میرا دیور باہر بیٹھا ہے، اسے پوچھ لیں،
کل شام کھانے کے بعد اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس کو میں نے دار چینی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پلایا، لیکن الٹیاں کم نہ ہوئیں۔ اس کا بھائی جو میرا خاوند ہے دوڑا گیا اور حکیم کو بلا لایا۔ حکیم نے اس کو دوائی دی اور تب دیکھا کہ اس کو تو بڑا تیز بخار بھی ہے۔ اس کی اپنی بیوی مر گئی ہے، اس کی ہم دوسری شادی کریں گے۔ میں اس کا سر دباتی رہی اور جو کچھ بھی کہتا تھا کرتی رہی اور اس کی الٹیاں کم ہو گئیں۔ اس طرح آدھی رات ہوگی، یہ سویا تو پھر میں سوئی۔ ہمیں تو اس کی پریشانی پڑ گئی تھی۔ بھلا اس حالت میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی عیش موج کے واسطے اپنے یار کے پاس چلی جاتی۔ زرینہ نے یہ تو بڑی قیمتی بات کہہ دی تھی۔ نامے نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اس شخص کو واردات والے مکان کی طرف سے آتا دیکھا تھا اور یہ بھی پیچھے کو دیکھتا ہوا بہت تیز چل رہا تھا۔ اب یہ میں نے دیکھنا تھا کہ سچا کون ہے، زرینہ یا نامہ۔ میں نے زرینہ سے اس حکیم کا نام پوچھ لیا جس کو اس کا خاوند گھر لایا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ تمہیں باہر بٹھاتا ہوں، پوری تحقیقات کروں گا۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی تو پھر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا اور اس کا انجام کا تم تصور نہیں کر سکتی جس تک تم پہنچو گی۔ میرے سر پر قرآن مجید رکھ دیں، زرینہ نے کہا۔ پھر ہر طرف سے اور ہر جگہ سے معلوم کر لیں کہ میں کل رات شام کے بعد سے صبح تک کہاں تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور زرینہ کو اس کے حوالے کر کے کہا کہ اس کو الگ بٹھا لو اور اس کے دیور کو اندر بھیج دو۔ دیور اندر آیا اور میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نے اس کو کہا، میں تم پر خام خواہ اور بلا وجہ کوئی الزام نہیں تھوپوں گا۔ میں جو پوچھوں وہ 16 آنے سچ بتانا، رتی برابر بھی جھوٹ نہ بولنا، ورنہ بہت تکلیف اٹھاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی اور مجھے بالکل سچ بتا دو گے تو میں اس پر مٹی ڈال دوں گا اور تمہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ ایک بات میری بھی سن لیں سرکار، اس نے خود اعتمادی اور جرأت سے کہا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تھانے بلایا کیوں گیا ہے۔ میں بندہ تو گناہ گار ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کس گناہ کے معاملے میں مجھے یاد کیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ ایک شخص گھبرائے اور ڈرے بغیر بول سکتا ہے اور بڑے اثر والے انداز سے بولتا ہے۔ ملزموں اور مشتبہوں کا لہجہ اتنا پختہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ لہجہ بڑے پکے استاد جرائم پیشہ آدمیوں کا ہوتا ہے یا کوئی 100% سچ بولنے والا شخص اس لہجے میں بولا کرتا ہے۔ گزشتہ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ گھر پڑا بخار میں جل رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ الٹیاں ذرا کم ہو گئی تھیں اور الٹیاں کر کر کے میرا پیٹ اور سینہ اوپر تلے ہو گئے تھے اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تم شاید سچ نہیں بول رہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ تم ایک گلی میں بڑے تیز تیز چلے جا رہے تھے اور بار بار پیچھے دیکھتے تھے۔ کیا تم کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے یا جا رہے تھے کہ اتنی جلدی میں تھے؟ آپ چلنے کی بات کر رہے ہیں، اس نے کہا، اور وہ بھی تیز تیز۔ گزشتہ رات میری حالت یہ تھی کہ میں آہستہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اور رہی بات کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی تو جناب عالی، حکیم مجھے دیکھنے گھر آیا تھا۔ کیا کسی نے مجھے اس گلی میں جاتے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا، میں نے کہا۔ میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا، اس نے کہا۔ اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا تھا میرے سامنے لے آئیں اور مجھے دیکھے۔ ہو سکتا ہے میری غلط فہمی میں اس نے کسی اور کو دیکھا ہو یا میرے سامنے کہہ دے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا تھا۔ مجھے حکیم یاد آ گیا۔ میں اٹھا، باہر گیا اور ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر دوڑایا کہ اس نام کے حکیم کو فوراً ساتھ لے آئے اور ذرا دیر نہ کرے۔ پھر میں اپنے دفتر میں جا کر زرینہ کے دیور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے اگلے سوال کا انتظار کیے بغیر مجھ سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور ان تینوں کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ تفتیش چودھری اکرم کے قتل کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ زرینہ کا تعلق چودھری اکرم کے ساتھ تھا اور یہ کیسا تعلق تھا اور وہ ضرور جانتا ہوگا، اس واسطے کہ یہ ایک مشہور بات تھی۔ اس کا سر جھک گیا اور ذرا دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ندامت کا تاثر تھا۔ مجھے معلوم نہیں، اس نے کہا۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن چودھری اکرم گئی رات قتل ہوا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور قتل کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میری بھابھی کے ساتھ ناجائز تعلق کر رکھا ہوا تھا؟ تم خود عقل مت والے ہو، میں نے کہا۔ میرا شبہ یہی ہے، کیا تم مجھ سے منوا سکتے ہو کہ یہ میرا شبہ غلط ہے؟ ہاں جناب عالی، اس نے بڑا پختہ لہجے میں کہا۔ اگر چودھری ایک دن پہلے یا 2-4 راتیں پہلے قتل ہوا ہوتا تو مجھ پر شبہ کیا جا سکتا تھا، لیکن گئی رات تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر میں رہا اور زرینہ بھی میری دیکھ بھال اور خدمت خاطر کے واسطے گھر میں رہی۔ میرا بھائی بھی گھر میں رہا۔ آپ اس حکیم کو بلوائیں جو مجھے دیکھنے آیا تھا اور آپ کو میری حالت بتائے گا۔ اس وقت بھی مجھے بخار لگتا ہے۔ میں نے اس کا بازو نبض والی جگہ سے پکڑا تو بازو گرم تھا، بخار لگتا تھا۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ نامہ میرے آگے جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھے شہادت کے ساتھ کہتا تھا کہ گزشتہ رات 10 بجے سے کچھ پہلے زرینہ
اور اس کا یہ دیور اپنے گھر میں نہیں تھے اور ان کو واردات والے مکان میں سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ حکیم آ گیا، دریڑ عمر اور معزز صورت آدمی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے زرینہ کے دیور کو باہر بھیج دیا اور حکیم کو بڑے احترام سے بٹھایا۔ اس سے پوچھا کہ وہ اس شخص کو پہچانتا ہے جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ حکیم نے فوراً جواب دیا کہ گزشتہ رات اس کی حالت تو بہت بری تھی۔ میں نے پوچھا کہ اسے کیا تکلیف ہوگی تھی؟ طب کی زبان میں تو ذرا مشکل لفظ ہے۔ مجھے حکیم کا جواب آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر لوگ اس تکلیف کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں۔ کھائی ہوئی غذا معدے میں جا کر زہر بن جاتی ہے یا قدرتی طور پر اس میں کوئی زہریلا اثر پیدا ہو جاتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، رکنی محال ہوتی ہیں۔ اس کو جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے پوری امید نہیں تھی کہ یہ میری دوائی سے سنبھل جائے گا۔ مجھے توقع تھی کہ اس کو ہسپتال بھیجنا پڑے گا۔ میں دوائی دے کر اس کو ایک بار پھر دیکھنے گیا اور کچھ دیر اس کے گھر بیٹھا رہا تھا کہ اپنی دوائی کا اثر دیکھ لوں۔ اللہ نے کرم کیا اور یہ سنبھل گیا۔ اس کو بڑا تیز بخار تھا۔ میں نے زرینہ کو بلوایا اور حکیم کے سامنے 2 منٹ کھڑا کیا اور پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد حکیم سے پوچھا کہ اس عورت کو وہ پہچانتا ہے؟ اس نے فوراً کہا کہ یہ عورت اس گھر میں موجود تھی اور پریشان بھی تھی۔ مجھے آپ نے بلوایا ہے؟ حکیم نے کہا، سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ میں اس مریض سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب کیسا ہے، اس وجہ سے بنا پوچھا کہ جو تھانے میں بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ہی بلوایا ہوگا اور میرا پوچھنا دخل در معقولات نہ بن جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مریض کو دیکھ لے، میں اس کو اندر بلا لیتا ہوں۔ میں نے زرینہ کے دیور کو اندر بلا لیا اور حکیم نے اس کی نبض دیکھی اور حال پوچھا اور کہا کہ وہ دوائی جاری رکھے، بخار رات جیسا تو نہیں لیکن ابھی کچھ ہے۔ مریض کو میں نے باہر بھیج دیا اور حکیم کے ساتھ 2-4 مزید باتیں ہوئیں۔ مجھے ایک شک رہ گیا تھا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ اصل مظلم جائے واردات سے غیر حاضری ثابت کرنے کے واسطے اپنا کوئی پکا بندوبست کر لیتا ہے، جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اس وقت فلاں آدمی کے گھر بیٹھا یا فلاں جگہ تھا۔ اس صورت میں ملزم متعلقہ آدمی کو کچھ رقم دیتا ہے اور وہ آدمی بڑی پکی گواہی دے دیتا ہے۔ میں نے اس حکیم کو اس شک کی نظر سے دیکھا تو اس میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہ آئی۔ وہ صحیح معنوں میں معزز اور دیانت دار آدمی تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ نہ زرینہ اس مکان میں گئی تھی نہ اس کا دیور۔ اس کے بعد میں نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ کوئی بات بھی کرنا مناسب نہ سمجھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کی بیوی نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا تو یہ گناہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب پھر میرے دماغ میں وہی بات اتر گئی کہ جائے وقوع پر کوئی عورت گئی ہی نہیں تھی۔ میرا مسئلہ جوں کا توں اور وہیں کا وہیں تھا۔ میں نے ان چند ایک افراد کا ذکر نہیں کیا جو بظاہر معزز کہلاتے ہیں لیکن در پردہ پولیس کے مخبر ہوتے ہیں۔ وہ بھی میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک آگر اس نے اپنی رپورٹیں دیں لیکن کوئی نئی بات نہ ملی۔ وہ اٹھا تو ایک اور آ گیا جو مقتول کی ہی حیثیت کا آدمی تھا۔ وہ بھی کم و بیش 1 گھنٹہ ضائع کر گیا اور کوئی کارآمد بات برائے تفتیش نہ ملی۔ میری دماغی حالت یہ ہوگی کہ مجھے خیال آنے لگا کہ نامے کی یہ بات ٹھیک نہ ہو کہ مقتول کو جنات نے قتل کیا ہے اور مقتول وہاں خزانے کی تلاش میں گیا تھا۔ اتنے میں شیرا خود ہی آ گیا۔ یہ شخص مقتول کا خاص آدمی تھا، جرائم پیشہ کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا پہلے تعارف کرا چکا ہوں۔ یہ شخص میرا باقاعدہ مخبر تو نہیں تھا جیسے نامہ تھا، لیکن کبھی کبھار آ جاتا تھا اور ایک آدھ بار اس کو کسی واردات کے سلسلے میں نے بلایا تھا۔ اب وہ آیا تو اس کو دیکھ کر معلوم نہیں کیوں مجھے اطمینان سا ہوا۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو پتہ لگا تھا کہ زرینہ اس کے خاوند اور اس کے دیور کو میں نے بلوایا ہے تو وہ چلا آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان کی بابت کوئی خاص بات جانتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں جانتا جس کا تعلق اس واردات کے ساتھ ہو، لیکن زرینہ کے دیور کو جانتا ہے۔ شیرا یہ بتانے آیا تھا کہ زرینہ کا خاوند تو محض رسمی خاوند ہے، زرینہ کا اصل خاوند تو اس کا یہ دیور ہے۔ اس دیور کی شادی ہوئی تھی لیکن 1 ہی سال بعد اس کی بیوی مر گئی۔ اس کا کاروبار اچھا چلتا تھا۔ زرینہ نے اس کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ عورت خوبصورت تھی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ اس بات کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ شیرے نے بتایا کہ ان کے محلے میں یہ ایک مشہور بات ہے اور یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ مقتول چودھری کے ساتھ بھی اس عورت نے ایسا ہی تعلق رکھا ہوا تھا۔ اس تعلق کو زرینہ کا یہ دیور بھی یقیناً جانتا ہوگا۔ مجھے یہ بتا شیرے، میں نے پوچھا، کہ اس دیور نے جرأت کی ہوگی کہ چودھری اکرم کو قتل کر دیتا، یا کوئی ایسا ثبوت ہے کہ یہ شخص اس مکان میں گیا تھا؟ یہ دماغ سے نکال دیں۔ شیرے نے کہا، اس شخص میں اتنی جرأت اور غیرت ہوتی تو کچھ عرصہ پہلے چودھری کو قتل کر چکا ہوتا۔ خود ہی سوچیں، یہ تو بے غیرت آدمی ہے جس نے بڑے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے۔ میں نے شیرے سے پوچھا کہ نامہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ مقتول چودھری اکرم کے گھر ہے۔ وہ ماتم والا گھر تھا، اس واسطے وہاں کام کاج زیادہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے شیرے کو کہا کہ وہاں کیوں نہیں گیا؟ میرا تعلق چودھری کے ساتھ تھا۔ شیرے نے جواب دیا
नामे ने चौधरी के अलावा उसकी बीवियों के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ बनाया हुआ था। वो तो अंदर जाकर उनके पास बैठा भी रहता था। मैंने शेरे के साथ तो बादल ख़यालात शुरू कर दिया। शेरा नामे से ज़्यादा सियाना था। इसको किस तरह पता लग गया था कि ये बात मशकूक है कि मकान के अंदर कोई औरत भी थी। उसने भी वही बात कही जो पहले दूसरे आदमी कह चुके थे। वो यह कि चौधरी एक औरत को साथ लेकर इस मकान में जाने वाला नहीं था। वो तो बड़े ही ऊंचे बल्कि शाहाना दिमाग का चौधरी था। बातें करते करते शेरे ने मुझे मशवरा दिया कि जीदा को बुलवाऊँ। जीदा को तो मैंने बुलवाना ही था, इस वास्ते कि पता लग चुका था कि वो भी मकतूल की प्राइवेट ज़िंदगी में कोई रोल अदा कर रही थी। लेकिन शेरे ने किसी और ही रंग में बात की। उसने कहा कि ये किसी को भी मालूम नहीं कि जीदा पर चौधरी फ़िरफ़्ता था। राजदारी जो चौधरी की जीदा के साथ थी वो शेरे और नामे के साथ नहीं थी। इस तरह शेरे ने मुझे कायल कर लिया कि मैं सबसे पहले जीदा को बुलाऊं और इसका ऐसा निचोड़ दूं कि आखिरी कतरा भी उसके मगज़ से निकाल लूं। मैंने कहा कि मेरा तो पहले ही यही प्रोग्राम था कि मुझे एक बात और याद आ गई। ये मैंने शेरे से पूछी। बात यह थी कि कौन बता सकता है कि मकतूल रात किस वक्त घर से निकला था और क्या इसके साथ कोई बाहर का आदमी था या इसे कोई बुलाने के वास्ते आया था। शेरे ने बताया कि ये तो मकतूल की बीवियाँ या बेटा ही बता सकता है, या ड्योढ़ी में सारी रात एक नौकर मौजूद रहता है, वहीं सोता है, वही इस सवाल का जवाब दे सकता है। मैंने बड़ी चौधरानी और मकतूल की दूसरी बीवी से पूछा था। दोनों ने एक जैसा ही जवाब दिया था कि चौधरी की प्राइवेट ज़िंदगी में किसी को हक नहीं था कि दखल दें। उसके कमरे में शाम के बाद कौन आता है, कौन जाता है और वहाँ क्या होता है, बीवियों में से कोई भी नहीं देख सकती, ना कोई देखने की ज़रूरत महसूस करता था। बीवियों ने साफ बताया था कि उनको बिल्कुल मालूम नहीं कि वो किस वक्त अपने कमरे से निकलकर बाहर गया और किसके साथ गया और कहाँ गया। शेरे ने नौकर का इशारा दिया तो मैंने उसी वक्त एक कांस्टेबल को बुला कर कहा कि वो मकतूल के घर जाए और रात को डेढ़ी में जो नौकर सोता है उसे साथ ले आए। मैंने शेरे से मकतूल की दोनों बीवियों की बाबत पूछा कि ये कैसी औरतें हैं और क्या उन पर एतमाद किया जा सकता है। शेरे ने कुछ वक्त लगाकर उन दोनों औरतों की आदात की बाबत मुझे बताया और इस बात पर हैरत का इजहार किया कि दोनों लड़ने की बजाय आपस में बहुत खुश रहती हैं और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनमें से किसी एक ने दूसरी के ख़िलाफ़ चौधरी के आगे कोई शिकायत की हो। इसकी बजाय अकरम चौधरी ने शेरे और नामे से कहा था कि यार, मेरी बीवियों का आपस में जो इत्तेफाक और प्यार है ये मेरे वास्ते ठीक नहीं। चौधरी ने यह भी कहा था कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसने कोई ख़ास बात घर में देखी और गुस्से में आ गया तो दोनों बीवियों ने एका करके चौधरी की शिकायत फ़ौरन रफ़ा कर दी और बाज़ औक़ात बातों बातों में चौधरी का मुँह फेर दिया। इस तरह शेरे के साथ बातें करते और उससे बातें पूछते शेरे ने एक ख़ास बात मुझे नोट करवाई। उसने कहा कि नामे को तो उसने एक साल में 3 बार नई बीवी के साथ कानाफूसी करते देखा है, जैसे दो दोस्त राजदारी में बातें किया करते हैं। बड़ी चौधरानी नामे और शेरे को अपना नौकर ही समझा करती थी। शेरा घर के अंदर बहुत कम जाता था लेकिन नामा चला जाता था और जब दूसरी बीवी आई तो 3-4 महीनों बाद नामे ने ज़्यादा घर के अंदर जाना शुरू कर दिया और फिर शेरे ने नई बीवी और नामे को रियाज़ो न्याज़ की बातें करते देखा। इससे मुझे कुछ शुबा हुआ कि नामे के दिल में कुछ और बातें भी हैं जो इसने मुझसे छुपाई हुई हैं। मैं इस बाबत फ़िक्रमंद ना हुआ, इस वास्ते कि मुझे इसको एतमाद था कि नामे से पूछूंगा तो वो सारी बात मेरे आगे रख देगा। हाँ, बातें कर ही रहे थे और मैंने इस दौरान थाने का एक और दफ्तरी काम भुगता लिया था कि कांस्टेबल चौधरी के नौकर को साथ ले आया। मैंने शेरे को बाहर भेज दिया।